اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کے کام کیا کرو، بھلائی کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھلائی کے، اچھائی کے کام کیا کرو۔ اور اگر ہم حقوق العباد کے حوالے سے دیکھیں تو ہر وہ کام کرنا جس سے ہمارے مسلمان بھائی کو نفع پہنچے، اس کی مشکل میں آسانی ہو، اس کی تکلیف دور ہو، یا کوئی کام کر رہا اس میں اس کا تعاون ہو، تو اسے کہا جاتا ہے بھلائی کے کام کرنا۔ اور یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلائی کا کام کیا کرو، اور پھر کیا ہوگا، اس کا صلہ ملے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی جو رب تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے بھلائی کے کام کرتا ہے، حقوق العباد کے حوالے سے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے کسی بھی سلسلے میں، تو اس کو صلہ ملے گا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی رب تعالیٰ جو ہے اسے عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، کوئی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ جب تک کوئی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا رہتا ہے، اور جو کوئی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، رب تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اب ایک بات تو اس حدیث مبارکہ میں یہ سمجھ آئی کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہمیں مسلمان ہی کو اپنا بھائی سمجھنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، اور غیر مسلم کو کوئی مسلمان اپنا بھائی قرار نہیں دے سکتا۔ دوسری بات کہ کوئی مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر کسی بھی انداز میں ظلم کرے۔ اگر آج دنیا میں رب تعالیٰ نے اسے طاقت اور اختیار دیا ہوا ہے تو اس کا یہ کام نہیں بنتا کہ اپنے سے نیچے والے انسان پر ظلم کرے، اسے تنگ کرے، اسے پریشان کرے۔ نہیں، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اب یہ نہیں کہ کسی کو دیکھا کہ کوئی مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے تو آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ، پتہ ہی نہ لگے، ایسے معلوم ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ جب پتہ لگے مسلمان کو کہ میرا کوئی مسلمان بھائی کسی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، تو اس کا جا کر تعاون کریں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ آج کل جو ہمارا مزاج بن گیا ہے، بس اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کے بارے میں معلوم ہی نہ کرو، خصوصاً شہروں میں۔ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، ساتھ والی گلی میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں، بس اپنے اپنے گھر میں سارے۔ یہ دین کا مزاج نہیں۔ دیہاتوں میں الحمدللہ پھر بھی بہتری ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی بھی خبر ہو، کوئی کام ہو، کوئی فوت کی، کوئی غمی خوشی، پورے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف ہوئی، کوئی بیمار ہو گیا، سب کو پتہ ہوتا ہے، سارے آتے ہیں، حال احوال معلوم کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے شہر جو ہے ان باتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے طور پر ان باتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر بھی مسلمان کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے مسلمان۔ تو فرمایا کہ مسلمان بھائی کی حاجت روائی جب تک کرتا ہے، غیر کے بارے میں نہیں فرمایا، ہاں غیر سے اچھائی کریں، بھلائی کریں، اس کا اپنا ثواب ہے، الگ بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن یہاں پر ترجیح مسلمان کو دی گئی کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، اس کی مشکل میں، اس کے غم میں، اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا صلہ کیا ملے گا انسان کو کہ رب تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ یعنی میں اگر کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہوں، کوئی تعاون کرتا ہوں، مشکل میں اس کو ساتھ دیتا ہوں، کچھ بھی ہے کسی طور پر بھی، تو میں کیا کر سکتا ہوں، کتنا کروں گا، ایک انسان ہوں آخر میں، میری جتنی حیثیت ہے میں اتنا ہی کر سکوں گا۔ لیکن اس کا صلہ کیا ملے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق جو ہے میری حاجت روائی فرمائے گا، اللہ میری مشکلوں کو دور فرمائے گا، میری مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے گا، آنے والی میری پریشانی کو اللہ دور فرمائے گا۔
تو یہ اگر انسان سمجھے تو کتنا سستا سودا ہے، اگر انسان سمجھے تو کتنا سستا سودا ہے۔ اس خاطر اللہ کی رضا کی خاطر تعاون کرو، اللہ کی مدد کو جو اپنے ساتھ شامل کر لو۔ اور فرمان کس کا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہی ایمان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جو کوئی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکالیف کو دور فرمائے گا۔ اب دیکھیں، کوئی انسان کسی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، ہم جا کے اس سے تعاون کرتے ہیں، اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ہر ایک کو ہماری کیا حیثیت ہے، مجھے بھی اندازہ ہے میری کیا حیثیت ہے، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے، جو میری حیثیت اس کے مطابق میں کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا صلہ کیا ملے گا کہ میرے اوپر جو قیامت کے دن تکالیف آنی ہے، جس دن نفسی نفسی ہوگی، ہر طرف انبیاء تک پریشان ہوں گے، ہر کوئی پریشان ہوگا، اس دن اللہ میری تکالیف کو دور فرمائے گا۔ اگر انسان غور کرے تو یہ سودا بھی بہت سستا ہے۔ اور ایسے کرنا کہ ایک مسلمان مصیبت میں مشکل میں ہے تو جا کر اور کام خراب کرنا، الٹے مشورے دینا اور اس کے کام کو اور بگاڑنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان تعاون کرنے والا ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان خود ایسی حالت میں ہے، مثال کے طور پر بیمار ہے، یا کسی کو مالی مدد کی ضرورت نہیں کر سکتا، کسی کو جسمانی مدد کی ضرورت نہیں کر سکتا، تو انسان کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا کر دے، اپنے بھائی کے لیے نوافل پڑھ دے، اللہ سے اس کے لیے مدد مانگے، اس کی مشکل آسانی کے لیے اللہ سے دعا کرے، یہ تو انسان کر سکتا ہے۔ تو انسان ایسے کر لے کہ اللہ میں اب مدد نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا اس کے ساتھ، میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کی مشکلات کو آسان فرما، تو انشاءاللہ اس کا صلہ بھی رب تعالی ہماری قیامت کی تکالیف کو دور کر کے جو ہے فرمائے گا۔ اب آپ نے بھی سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تکالیف میں اضافہ کرنا ہے یا تعاون کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا، اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔